اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس غفلت کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ غریبوں کے پاس اٹھے بیٹھیں، فقیروں کے دسترخوان پہ بیٹھیں، سرمایہ داروں کے دسترخوان پہ نہ بیٹھیں، قبروں کے پاس جائیں، اہل تقوی کے پاس بیٹھیں، علماء کے پاس بیٹھیں۔ یہ سب وہ موارد ہیں جہاں انسان کو تذکر، التفات، توجہ، اور انسان متوجہ ہوتا ہے، غفلت سے بیدار ہوتا ہے، قبرستان میں جاتا ہے، قبر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، سب کچھ ذہن میں آ جائے، یہ کل میرے ساتھ تھے، یہ میرے ساتھ کھاتے پیتے تھے، رہتے سوتے جاگتے تھے، یہ کیا لے گئے اپنے ساتھ، اس نے کیا کیا ہے، ابھی کیا کر رہا ہوگا، کہاں پہ مبتلا ہوگا، کیسے امتحان دے رہا ہوگا، ابھی ہمیشہ کے لیے چلا گیا، ہمیشہ ادھر رہے گا۔ البتہ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، کوئی بھی انسان ہو، شقی ہو یا معمولی انسان ہو، زندگی میں ایک بار کم سے کم اس کے وجود میں یہ یقظہ آتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کبھی مجلس میں ایک جملہ ایسا ہوتا ہے جو میرے دل کو توڑ دیتا ہے، لیکن ہم کرتے کیا ہیں، اس کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، کچھ لمحے گزرے اور اس کے بعد جو ادھر ادھر مشغول ہو گئے ہوں، وہ نقطے ہی بھول گئے ہوں، وہ جملہ ہی بھول گئے ہوں۔ اگر چاہتے ہیں ہم غفلت سے بیدار ہوں، ضروری ہے کہ اپنے دل و دماغ کو، اپنے وجود کو وہ تحفے جو اللہ کی طرف سے ملتے ہیں اس کے ذریعے سے تذکر حاصل کریں، نصیحتیں علماء سے پائیں، عبادی جگہوں سے نزدیک ہوں۔ اگر ایسا نہ ہو تو پوری زندگی انسان کی نہ یہ پتا ہے میں کون ہوں، نہ یہ پتا ہے میں کہاں سے آیا ہوں، نہ یہ پتا ہے میری حقیقت کیا ہے، نہ یہ پتا ہے مجھ کو کس نے بنایا، نہ یہ پتا ہے کہ کس مقصد کے تحت بنایا، نہ یہ پتا مجھ کو کہاں جانا ہے، نہ یہ پتا کہ یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، نہ یہ پتا ہے، نہ وہ پتا ہے، اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے، نتیجتاً انسان کیا ہے، گھاٹے میں، خسران میں، اور پوری زندگی سے انسان کی غفلت میں گزر جاتی ہے۔ آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کے زرق و برق میں، دنیا کے اس سرمایہ دارانہ ماحول میں ہم کیسے غریبوں کے پاس نہیں جاتے، فقیروں کے پاس نہیں جاتے، کسی کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے ہیں، ایک بس بھاگ اور دوڑ اور لگی ہوئی ہے، زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے۔ لہٰذا اگر چاہتے ہیں بندہ بننا اللہ کا، سب سے پہلے اس غفلت کو دور کر جس میں ہم غرق ہوئے پڑے ہیں، خواب غفلت سے بیدار ہوں تاکہ پہلا قدم اٹھا سکیں بندگی کے لیے اور عبد خدا بننے کے لیے اور ایک موحد بننے کے لیے۔